سکون انسان چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر چاہتے ہو سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، تو اللہ کہتا ہے میرے ذکر کے علاوہ کسی شے میں سکون نہیں ہے. مجھے چھوڑ کے سکون تلاش کرو گے، بے سکونی سے مبتلا ہو جاؤ گے، بے سکونی میں مبتلا ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں چلے جائیے، ہر انسان دوائیں کھا رہا ہے اور نہ جانے کیسے کیسی ادویات ایجاد کر دی گئی ہیں سکون قلب کے لیے، ذہنی سکون کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ذرا ایک مرتبہ مجھے یاد تو کرو. جس دل میں، جس ذہن میں میری یاد ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا. اور جہاں میری یاد نہیں ہوگی، وہ سکون سے خالی دل، سکون سے خالی ذہن ہوگا. جناب امیر سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ کہتے ہیں خدا لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، کیا اللہ کسی جگہ رہتا ہے؟ مولا نے کہا. اچھا اللہ کا بھی کوئی مکان ہے؟ کہا مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. کہ کبھی بھی مومن کے دل کو مت توڑنا، تم خانہ خدا کو تباہ کر دو گے. تو کبھی ایک دوسرے کو اذیت مت دو، اسی کے اندر سکون نصیب ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اذیتیں دینے سے سکون نہیں ملتا، اذیتیں دور کرنے سے سکون ملتا. عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا ہم آسائش چاہتے ہیں. توجہ لوں کہ میرے ساتھ، ہم اپنی زندگیوں کے اندر آسائش چاہتے ہیں. آسائش ہے، انسان چاہتا ہے سکون ہو زندگی کے اندر، کمفرٹس ہوں. بہرحال اب ایک پوری بحث ہے. نیسیسٹیز آر واجب، کمفرٹس آر مستحب، اینڈ لگژریز may not be allowed. اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. اس کو میں نے انگلش میں کہہ دیا، اب اگر کہیں گے تو اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا. عزیزان کرام، زندگی کے اندر انسان کے لیے جو ضروریات ہیں وہ واجب ہیں اپنی ضروریات کا. حتیٰ آپ اپنے جو مختلف اپنی واجبات ادا کرتے ہیں، اس سے کسی کی ضروریات کے لیے بھی ادا کر سکتے ہیں. ضروریات زندگی سب پہ واجب ہیں، اس کو پورا کرنا. دوسروں کی ضروریات زندگی، حتیٰ اگر ایک گھر کے اندر مثال کے طور پہ کہا جائے کہ ایک ایسے انسان علاقے میں رہتا ہے جہاں ہر گھر کے اندر فریج ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کی ضروریات زندگی کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں جو ضروریات زندگی شمار ہو. کچھ چیزیں وہ انسان کی زندگی کو آسودہ کرتی ہیں. انسان کی زندگی کے اندر بہت آسائشیں ایسی ہیں، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کمفرٹس ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس یہ چیزیں ہوں تو انسان کی زندگی ذرا پرسکون ہو جائے گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو لگژری کہا جاتا ہے، جو آسائش سے بالاتر ہیں، یا بہت سے لوگ اسی کو آسائش کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ اپنی زبان میں اسی کو آسائش کہتے ہیں، جہاں انسان شاہانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، بادشاہوں کی طرح سے رہنا چاہتا ہے، رؤساء کی طرح سے رہنا چاہتا ہے، نوابین کی. عزیزان گرامی، بہت سے بادشاہ، بہت سے نواب بھی ایسے رہا کرتے تھے جیسے ان کی حکومت میں، ان کے ملک کے اندر بہت سادہ لوگ رہا کرتے تھے. عزیزان گرامی، ایسے ہم نے بہت سے افراد سے متعلق تاریخ میں پڑھا بھی ہے اور لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ جو افراد سب کچھ ہوتے ہوئے حکومت ذمہ داری ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر موجودہ حکمرانوں کو یہی سمجھ میں آ جائے، خصوصاً اگر پاکستانی حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے، تو بہت سے پاکستانی کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. میں پاکستان کے لیے اس لیے آسانی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ پاکستان سے ہوں. عزیزان گرامی، زندگی، اب انسان کے پاس اگر دولت بڑھتی ہے، عہدہ منصب بڑھ جاتا ہے، انسان کا عہدہ یا پوزیشن بڑھ جاتی ہے، تو انسان کا یہ عہدہ، یہ دولت انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے آیا. اللہ نے دولت اس لیے دی ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنائے. عزیزان گرامی، اگر اللہ دولت عطا کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان دوسروں کا زیادہ خیال رکھے، دوسروں کے زیادہ کام آئے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجل فرجہم، اپنی زندگی کے اندر جو کچھ آپ کے پاس تھا، کئی مرتبہ سب کچھ راہ خدا میں لوٹا چکے تھے، اور پھر دوبارہ زندگی کو شروع کیا. پھر دوبارہ جو کچھ بنا، کیونکہ امام بہترین برین ہوتا ہے، تجارت میں، بزنس میں، کہیں بھی جاتے تھے، امام بہت جلدی سے اپنی پوری جو کچھ کماتے تھے پھر دوبارہ سب تقسیم کر دیتے تھے. اور مسلسل آپ کے دشمن ایک ہی سوال کرتے تھے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے سب کچھ ان سے چھین لیا، فدق کو چھین لیا، ہم نے ان کی باغات چھین لیے، اس کے باوجود بھی جب بھی دیکھتے ہیں ان کے ایک دسترخوان پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ امام علیہ السلام کی سخاوت ہے. انسان کا جوڑنا، انسان کا جمع کرنا اللہ کو راضی نہیں کرتا، انسان کا لوگوں میں تقسیم کرنا اللہ کو راضی کرتا ہے. عزیزان گرامی، آج دنیا میں بے انتہا مسائل ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ بی بی کی بھی مجلس ہے، تو میں انشاءاللہ آج جناب سید الشہداء اور جناب زینب دونوں کے مسائل پیش کروں گا، تاکہ دونوں طرف سے انشاءاللہ 2-4 منٹ، 5 منٹ کی، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. عزیزان گرامی، زندگیاں انسان کی بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں،
اور انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کو کیسے بہتر بناؤں. زندگی اگر انسان اس تگ و دو میں صرف کر دے کہ میں اپنی آخرت کیسے بہتر بناؤں, تو اسی زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہوتا, اور بعض اوقات اگر آپ کسی بہت ہی نادار انسان کے پاس جائیں گے تو بہت سکون, بہت ہی قلبی اطمینان ہوتا ہے اس کے پاس. اس کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے, وہ اس دنیا کو چاہتا ہی نہیں ہے, لیکن آخرت میں اس کا مقام اگر آپ دیکھیں. اسی طرح سے بعض افراد دیکھنے میں بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی روح کو دیکھیں, ان کی معنویت کو دیکھیں تو بہت ضعیف لاغر اندام. اور بعض اوقات افراد دیکھنے میں بہت کمزور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, لیکن ان کی روحانیت, معنویت, اگر ان کی روح کو دیکھیں تو بہت طاقتور ہوتی ہے. ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں. اب اس کی بحث میں نہیں جا سکتا, وقت نہیں ہے. ہمارے تمام اعمال مجسم ہو کے آخرت میں ہمارے سامنے آ جائیں گے. یہ جو اعمال ہیں, اچھائی برائی, یہ آپ سنتے ہیں نا کہ بعض اوقات قبر میں کیڑے مکوڑے, بچھو, سانپ وغیرہ, میں ڈرانے والی بات نہیں کروں کوئی بھی. یہ انسان کے اعمال ہیں جو مجسم ہو کے آخرت میں سامنے آ جاتے ہیں. اور بعض اوقات آپ سنتے ہیں کہ کسی قبر میں نور تھا, اس کی قبر کے اندر لوگوں نے دیکھا تو اس نے تاج پہن رکھا تھا, بہترین لباس تھا. یہ اعمال ہیں جو مجسم ہو کے آخرت میں سامنے آتے ہیں. تمام احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے جو سب سے با ارزش اور سب سے جو قیمتی شے آپ کے پاس ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عزیزان گرامی, جب سارے اعمال آپ کی قبر کے اندر آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مختلف اعمال آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. آپ سوال کریں گے تم کون ہو جو اس غربت میں میرے کام آنے آئے ہو؟ تو سارے اعمال بتانا شروع کریں گے. کوئی عمل کہے گا میں نماز ہوں, کوئی کہے گا میں تیرے خمس و صدقات و خیرات, زکوٰۃ, یہ سارے جو تم نے اپنے راہ خدا میں دیے, کرتے کرتے روزے, زیارات, سب آئیں گے. کہے گا کہ بہت تمہاری جو روشنی ہے بہت مدھم ہے, میری قبر منور نہیں ہو. اچانک اس کے سرہانے سے ایک نور ایسا آئے گا, پوری قبر منور ہو جائے گی. بہت پریشان ہو کے سوال کرے گا, جب سارے اعمال آ گئے قبر میں نور نہیں آیا, یہ نور کون سا نور ہے جس سے پوری قبر منور ہو گئی؟ وہ نور خود سے کہے گا میں ولایت علی ہوں. اگر آپ دیکھیں مناظر الاخرہ شیخ عباس قمی کی, انہوں نے ساری پریشانیاں آخرت میں جو آنے والی ہیں اور ان کے حل کیا ہیں, کہ اپنی اگر زندگی میں انسان پابندی سے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا.